إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. علماء اکرام، سامعین عظام، پردہ نشین، خواتین، رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اور آپ جس محفل کی زینت بنے ہوئے ہیں، اس کی اہمیت اور افادیت اور فضیلت ابھی آپ نے سماعت کی۔ اللہ ہمیں اس محفل کی زینت بننے کے توسط میں، جیسے آج ہم یہاں پر اکٹھا ہیں، جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے، اور اس طرح کے وعظ و نصیحت کی نشست میں ہمیشہ حاضری دینے اور اسے اپنے ایمان کی تر و تازگی بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ محفل سعید کا جو عنوان ہے وہ ہے تربیت اولاد۔ یہ عنوان ویسے ہی اپنے آپ میں شرعی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، لیکن دور حاضر میں فتنوں کی کثرت اور وفرت کی وجہ سے ہر چہار جانب ہم دیکھتے ہیں کتنے زیادہ شہواتی اور شبہاتی فتنے ہیں جو کہ انسان کو دوزخ کی راہ پر آمادہ کرتے ہیں اور دوزخی بنا ہی دیتے ہیں۔ تو ایسے پرآشوب اور پرفتن ماحول میں یہ عنوان اولاد کی دینی، اسلامی اور شرعی تربیت اور زیادہ اہمیت کا اور زیادہ افادیت کا باعث بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے اس کی ابتدا کی جائے، اور وہ یہ سمجھاتی اور بتلاتی ہے کہ ہم میں اور ہماری اولاد میں اسلام ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری
اور ایسے ہی قرآن اور حدیث کی تابع داری ہونا کس قدر ضروری ہے۔ 7225 ابن حبان کی روایت ہے، اور ایسے ہی اس کی اصل ہے 6434 نمبر سے صحیح بخاری کے اندر۔ دونوں حدیث کا خلاصہ اور لب لباب کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث کی ابتدا ہے، قربا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ تمر و رطب۔ ایک موقع تھا، اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کسی جگہ تشریف فرما تھے، کچھ سوکھی اور ایسے ہی تر و تازہ کھجوریں کھانے کے لیے پیش کی گئی۔ فَأَكَلُوا، وہ ساری کھجور کھا لی گئی۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا نَوَاهُ، کھجوروں کے بعد گٹلیاں تھیں، وہ سائیڈ پہ رکھ دی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کھجور کی گٹلی کے تعلق سے صحابہ سے سوال کیا، أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ، کیا جانتے ہو کہ یہ گٹلیاں کیا ہیں؟ ادباً جیسا کہ ان کا معمول رہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال میں وہ ایک جواب دیتے تھے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ یہ ایک مثال ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی یذہب الخیر منکم الخیر، جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی ویسے ہی ویسے نیکی اور نیک لوگ دنیا سے اٹھتے جائیں گے، نیکی اور نیک لوگ دنیا میں بہت کم رہ جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ ارشاد فرمایا، لا یبالی بہم اللہ بالا، جب نیک لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے تو پھر کیسے رہ جائیں گے؟ لا یبقى منکم الا ہذہ، وہی کھجوروں کی گٹھلی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم میں نیک لوگوں کے چلے جانے کے بعد جو لوگ نیک نہیں ہوں گے وہ دنیا میں ان گٹھلیوں کے مانند رہیں گے۔ دیکھیے، گھر کا کوڑا یا کچرا پیروں میں رون دیا جاتا ہے یا ڈسٹ بین میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کی جگہ سر پہ رکھنے کی نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی وقعت اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی لیے جو اس کی جگہ ہے اس کو وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ جو لوگ نیکی، دینداری اور ایسے ہی اسلامی احکامات کی فرما برداری سے عاری رہتے ہیں، خالی رہتے ہیں، ان کی مثال ہے کھجوروں کی گٹلیاں۔ آج ایک سوال کریں ہم اور آپ، کیوں ہماری دنیا کے اندر وقعت اور حیثیت کم ہیں؟ کیوں ہم کسی کے بھی نشانے پر لقمہ اجل بنا دیے جاتے ہیں؟ ہر ایک ظالم، فاسق اور فاجر ہمیں اپنے اہداف کے لیے استعمال کر لیتا ہے، یا ایسے ہی ہماری بے وقعتی کے ساتھ ساتھ اللہ کا نازل کردہ جو دین ہے آج اس کی بھی بے حرمتی ہے، آج ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے کہ جب ہم میں ایمان اور اسلام نہ رہا، نیکی اور فرما برداری کا مادہ نہ رہا، تو اللہ نے ہماری حیثیت اور ہماری وقعت کیسی کر دی؟ رسول اللہ نے کہا کھجوریں کھا لی گئیں اور گٹلیاں پھینک دی گئی، کیونکہ گٹلیوں کو کھایا نہیں جاتا، اس کو پھینکا ہی جاتا ہے۔ تو جب انسان نیک نہیں ہوگا، نیکی کا خوگر نہیں ہوگا، تو وہ پھینک ہی دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے انعام اور اس کے اکرام سے، ایسے ہی اس کی مدد سے وہ دور کر دیا جائے گا۔ تو یہ مثال ہے جس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں صالح بننے کی، دیندار بننے کی، یا ایسے ہی فرما بردار بننے کی، اور ساتھ ساتھ
اگر ہم ہوں گے تبھی اولاد فرما بردار ہوگی نا. ہم ہوں گے مسلم تبھی اولاد مسلم ہوگی. ہم ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے تابع دار، قرآن اور حدیث کے ترجمان، تبھی ہماری اولاد وہ بن سکے گی. تو ہمارے سمیت ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اولاد کو قرآن اور حدیث کا تابع دار بنانا، صحیح عقیدہ سکھا کر کے صحیح عقیدے پر ثابت قدم رکھنا یا مستقیم بنانا، یہ کتنا ضروری ہے. اگر ہم صحیح ہوں گے، ہماری اولاد بہتر ہوگی، تبھی ہم رفعت اور بلندی کے درجات طے کروائے جائیں گے، یا ایسے ہی درجات پر فائق اور فائز کروائے جائیں گے. اگر ہم نیکی سے اور ایسے ہی دینداری سے خالی رہیں گے، عاری رہیں گے، تو آج جو صورتحال ہے ذلت اور رسوائی کی، یہ صورتحال اور بھی نازک یا خطرناک ہوتی جائے گی. اس لیے وقت کا بڑا اہم ترین یہ تقاضا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو صالح بنایا جائے، اور اس کے بعد مصلح بن کر کے اپنی اولاد کی وہ تربیت کی جائے جو قرآن اور حدیث کو مقصود اور مطلوب ہے. اولاد کتنی بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کا اندازہ ان سے پوچھ کر کے لگایا جا سکتا ہے جن کے یہاں یہ نعمت نہیں ہے. رب العالمین جن کے اولاد ہیں ان کو صالح بنائے، اور جن کے یہاں نہیں ہیں انہیں نیک صالح اولاد سے ہمکنار فرمائے. اولاد کی نعمت قرآن کریم اشارہ کرتا ہے 46 نمبر کی مشہور آیت ہے سورۃ الکہف کی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دیکھیے دنیا میں بہت سی نعمتیں ہیں، بڑی بڑی ہیں، ہم چاہے گننا تو گن بھی نہیں سکتے، لیکن یہاں پر دو نعمتوں کا نام لیا گیا، اور یہ دو نعمتیں زیادہ تر سبب بنتی ہیں جنتی بننے میں بھی اور دوزخی بننے میں بھی. اسی لیے ان دو نعمتوں کا نام لیا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. پوری دنیا کی زینت کا محور و مرکز اللہ کی دو بڑی نعمت ہے، ایک ہے مال اور دوسری نعمت اولاد. اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہے. اسی لیے کسی جگہ کہا گیا سورہ ال عمران کے 14 نمبر کی آیت، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. انسان کو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں دی گئی ہیں، جو اس کے لیے قابل زینت ہیں، اور ایسے ہی اس کی شہوت کو وہ پر کر سکتی ہیں یا خواہش کو مٹا سکتی ہے، کم کر سکتی ہے، یا انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو مجھے چاہیے وہ اللہ نے مجھے عنایت کیا، اس میں سے نیک خاتون اور ایسے ہی اولاد شامل ہے. دوسرے نمبر پر اللہ نے بنین کا ذکر کیا ہے. تو اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے گھرانے ان کے چہچہانے سے یا ان کی رونق سے آباد ہوتے ہیں، اور اولاد کی نعمت کی عظمت یا یہ نعمت اللہ کی طرف سے کتنا قیمتی سرمایہ اور گراں قدر عطیہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمیں جنتی شکل میں دی جاتی ہے. اللہ کی طرف سے جب اولاد ملتی ہے تو وہ جنتی ہوتی ہے. اسی لیے وہ حدیث جو ہم نے سنی ہوئی ہے 1385 نمبر کی صحیح بخاری کی، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ اسلام کی فطرت پہ ہی پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جب تک وہ بچہ ہے، بلوغت تک نہیں پہنچا ہے، تب تک وہ مسلم ہے. تب تک کیا ہے؟ وہ مسلم ہے. اور اس حال میں اگر انتقال ہوا تو سارے علماء کا اتفاق ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. سنن نسائی کی روایت ہے 1876 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من مسلمین یموت لہما ثلاثۃ اولاد لم یبلغ الحنث. دو مسلم یعنی ایک جوڑا ہوتا ہے،
خاتون اور مرد یہ دونوں مسلم ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے اولاد ملی، بچے کا انتقال ہوا، دوسرے بچے کا، ایسے ہی تیسرے بچے کا، یہ تینوں بچے جو انتقال کر گئے ہیں کس عمر میں؟ لم یبلغ الحنث، ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے، بالغ نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اللہ ان کو اور ان کے والدین کو ادخلہما اللہ وإیاہم فی جنتہ، اللہ ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے شروع میں ایک جملہ کہا کہ یہ اولاد جنتی بنا کر کے ہمیں دی جاتی ہے، حدیث اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے، بلوغت سے پہلے اولاد کا انتقال ہوا تو اولاد جنت میں جائے گی، خود نہیں والدین کو بھی لے کر کے جائے گی، لیکن وہ والدین کون سے ہوں گے؟ حدیث کا تتمہ اخیر میں یہ ہے کہ جب اللہ ایسے بچوں سے جو بلوغت سے پہلے انتقال کر گئے ہیں میدان محشر میں کہے گا ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہیں گے حتی یدخل ابوانا، ہم جنت میں تب جائیں گے جب ہمارے والدین چلے جائیں۔ پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ ان کے لیے مژدہ بشارت سنائیے، ادخلوا الجنت انتم وابواکم، جاؤ اپنے والدین کو اپنے سمیت جنت میں لے کر کے، یعنی یہ بچے جنت میں جائیں گے اور ان کے والدین بھی۔ اب دیکھیے جب بچہ کچھ سال ہی رہا یا ایسے ہی پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا تو بھی وہ والدین کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن رہا ہے۔ اگر یہ بچہ جیتا اور ایسے ہی لمبی عمر پاتا اور والدین اس کی تربیت اسلامی کرتے، دینی کرتے، تو پھر یہ والدین کے لیے اور بڑے اعزاز کا اور زیادہ درجات کا باعث اور سبب بنتا۔ اور دیکھیں اللہ کا یہ کرم ہے اور اس کا یہ فضل ہے کہ ہم کسی بھی نیک کام کا عزم کریں نا، اگرچہ وہ کام ہم نہ کر سکیں تو بھی اللہ ہمیں کرنے والے کے برابر ہی اجر و ثواب دیتا ہے۔ 100 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے سورہ نساء کا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کسی نے ہجرت کی نیت کر لی، عزم کر لیا کہ میں ہجرت کروں گا، ابھی اس نے ہجرت مکمل نہیں کی، ہجرت کے دوران ہی انتقال کر گیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، جن لوگوں نے ہجرت پوری کی اور ہجرت پر جو اجر و ثواب ان کو ملا، پورا پورا اجر و ثواب اس شخص کو بھی دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ اپنی نیت میں مخلص تھا، صادق تھا۔ والدین اگر اولاد اللہ سے مانگتے ہیں اور مانگنے کی چاہت خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ اولاد بڑا ذریعہ ہے جنت پانے کا، اولاد بڑا ذریعہ ہے جنت میں درجات حاصل کرنے کا، اس لیے تو اولاد کی نعمت سے ہمیں مالا مال کر دے، ہم تیری دی گئی نعمت کو جنت پانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اسی لیے بطور ضابطہ یہ علماء کے بیچ کہا گیا کل نعمت یوصل الی نعمت عظمی فہو نعمہ یا فہی نعمہ، ہر نعمت جو جنت تک لے کے جائے حقیقت میں وہی نعمت ہوتی ہے، یعنی اولاد ہو، مال ہو، صحت تندرستی ہو اور اس کے علاوہ دوسری نعمتیں ہوں، اگر یہ ساری نعمتیں ہمیں جنت تک لے جانے کے لیے مددگار ہیں، معاون ہیں، ان کے ذریعے ہم جنت پا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے۔ لیکن اگر ان نعمتوں سے ہمیں جنت نہیں مل رہی ہے تو پھر قرآن کریم نے یہ بتلا دیا، چاہے آپ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 10 لے لیں، اسی صورت کی 116 لے لیں، اور اسی طریقے سے
جیسا کہ 3 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا سورۃ الممتحنہ کا ہے، سب کا خلاصہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، جو نعمتیں آپ کو جنت نہ دلائیں وہ آپ کے لیے نعمت نہیں نقمت بن جاتی ہے، رحمت نہیں زحمت بن جاتی ہے۔ اور اس کا یعنی 2 جملے جو بولے گئے نقمت اور زحمت، معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے عذاب بنا دی جاتی ہے۔ کیا اولاد کی نعمت مشرکین کو نہیں دی گئی؟ کیا اولاد کی نعمت منافقین کو نہیں دی گئی؟ اب بھی دی جا رہی، تا قیامت دی جائے گی۔ لیکن کیا یہ اتنی بڑی نعمت جو جنتی ہوتی ہے اور جنت دلانے کے لیے بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے، منافقین کو مشرکین کو کیوں دی جاتی ہے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 لے لیجئے، اور ایسے ہی اسی سورت کی 85 نمبر کی آیت لے لیجئے، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا۔ منافقین کو زیادہ مال اگر ہم دیتے ہیں یا ان کو اولاد کی نعمت سے ہم کنار کرتے ہیں تو اے نبی آپ تعجب نہ کریں، ان کا زیادہ مال اور ان کی اولاد دنیا میں ان کے لیے باعث عذاب ہے۔ کیا ہے؟ باعث عذاب، کیونکہ وہ اپنی اس نعمت کے ذریعے جنت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، وہ اپنی اس نعمت کے ذریعے جنت پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو جو والدین اللہ سے نعمت اس خواہش پر یا اس نیت پر مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں صالح دیندار نیک اولاد دے تاکہ ہم اس کے ذریعے جنت حاصل کر سکیں، اگر وہ اولاد پیدا ہوتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تو بھی ایسے والدین کو اللہ ان اولاد سمیت جنت میں داخلہ عنایت کرے گا۔ ابھی دیکھیں، اولاد پیدا ہوئی اور انتقال کر گئی، والدین نے نہ اچھی تربیت کی، نہ ان کی جو خواہش تھی کہ ہم انہیں دیندار بنائیں گے یا ایسے ہی مسلم بنائیں گے، جب اولاد ہی نہیں رہی تو پھر وہ اپنے عزائم کیسے پورے کرتے؟ لیکن قاعدہ ہے کہ آپ کسی بھی نیک عمل کی پختہ نیت کر لیں، اگرچہ وہ عمل آپ نہ کر سکیں تب بھی اللہ کے یہاں کرنے والے کو جو اجر دیا جائے گا آپ کو بھی اجر دیا جائے گا۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے جس کا سوال بار بار یہاں تک کہ پوری زندگی کس نے کیا۔ دیکھیے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کی نعمتیں زیادہ تر خواہش کے طور پر کرنا یہ اہل ایمان کی عادت نہیں۔ اہل ایمان دنیا میں زیادہ دنیا کی نعمتوں کی خواہش نہیں کرتے، لیکن انہی نعمتوں میں سے کچھ چنندہ ایسی نعمتیں ہیں جو دوسری نعمتوں سے بہت زیادہ ممتاز ہیں۔ تو اولاد ان امتیاز شدہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جس کی خواہش انبیاء میں سے چند ایک نے پوری زندگی بھر کی۔ آپ قرآن کریم کے الفاظ دیکھیے، حضرت زکریا کے بارے میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کسی جگہ کہا گیا سورہ ال عمران کی 38 39 اور اس کے بعد کی آیتیں، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء۔ برابر مانگتے رہے حضرت زکریا، اور یہاں تک کہا جیسا کہ 4 سے لے کر کے 10 تک سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اس سے پہلے کی جو 4 نمبر کی آیت ہے، قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ اللہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بال پک گئے ہیں، بڑھاپا پوری طرح طاری ہو گیا ہے، وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن یہ دعا میں تجھ سے برابر کرتا رہوں گا۔ کون سی دعا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ ایک ولی چاہیے، یعنی جو حقیقت میں میرے مشن کو زندہ کر سکے،
جو میرا والی ہو حقیقت میں میرا وارث ہو. اور وہ آگے کہا یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو حضرت یعقوب کا مشن ہے یا پھر ان کے آباء اور اجداد کا، ابراہیم، اسحاق اور اسماعیل کا جو مشن ہے اسلام اور توحید کو زندہ کرنا، یہی مشن میرا بھی ہے. حضرت زکریہ کہہ رہے اور مجھے اولاد کی اتنی چاہت، اتنی خواہش کیوں ہے کہ میں نے پوری زندگی یہ دعا کی، بڑھاپے میں بھی یہ دعا کر رہا ہوں تاکہ یہ مشن میرے خاندان میں بھی زندہ رہے. میں چلا جاؤں میرے بعد میرے مشن کو، توحید کو میرا بیٹا زندہ رکھے. نیک نیتی تھی، مانگنے میں، خواہش میں حضرت زکریہ مخلص تھے. تو اللہ نے کہا ہم بیٹا کیسا دیتے ہیں؟ سیدن حصورن نبیم من الصالحین، سردار بھی ہوگا اور ایسے ہی شیطان اس کا بال بیکا نہ کر سکے گا، نبی بھی ہوگا. اللہ نے کہا نام بھی ہم منتخب کرتے ہیں، نام ہم نے رکھا، اس سے پہلے ایسا نام رکھا بھی نہیں گیا. یحییٰ اللہ کی طرف سے یہ نام رکھا گیا. بہرحال ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک نبی بار بار اس کی دعا کر رہے ہیں، اور سرے دست انہی انبیاء رسول میں سے حضرت ابراہیم بھی ہیں. لمبے عرصے تک دعا کی، جیسا کہ سورہ صافات کے اندر ہے 100 نمبر اور اس کے بعد کی آیتیں، رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک صالح اولاد عنایت کر. یعنی جب انبیاء رسول کسی نعمت کو بار بار مانگے اور اللہ سے سوال کریں تو ہم انبیاء رسول کے نقش پا پر چلنے کے مکلف کیے گئے ہیں. ہم کو یہ پابند کیا گیا وہی کرو وہی کہو جو انبیاء رسول نے کہا اور کیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی اللہ سے اولاد مانگتے ہوئے جو انبیاء رسول نے شرطیں رکھی تھیں، نیک صالح دیندار، اس شرط کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اللہ اولاد دے تو تیری وفادار دے، تیرے دین کی تابعدار دے، ایسے ہی تیرے دین پر مر مٹنے والی، قربان ہونے والی دے. تو یہ ایک دلیل ہے اولاد کی نعمت پر جس کا سوال انبیاء رسول نے کیا. اور اولاد کے بعد تربیت، ہم اور آپ کیسے ان کے ذریعے جنت حاصل کر سکتے ہیں؟ جب یہ نعمت ہم کو دی گئی، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، قرآن کریم کے بہت سے حوالے سنے، اور یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جو نعمت جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے حقوق اور اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں. آج کل والدین گود میں اولاد آ جانے کے بعد بس خاتون یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اللہ نے ماں بنا دیا، خوش ہو گئی، اور ایسے ہی جو مرد ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے باپ بنا دیا. اور وہی حدیث کیونکہ یہ فائدے والی ہے، ماں کے لیے دلیل بن جاتی ہیں، 2484 والی الترغیب والترہیب کی، جو حضرت معاویہ ابن جاہمہ جو صحابی ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الزم رجلیہا فثم جنہ، آئے تھے جہاد کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ہل لک من کیا آپ کی والدہ بقید حیات ہے؟ کہا ہاں. جائیے پھر، آپ کو جہاد کیوں کرنا ہے؟ جنت پانے کے لیے. الزم رجلیہا فثم جنہ، ان کی وفاداری، ان کی فرما برداری، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کیجئے، اور عصائے پیری بنیے، بڑھاپے میں لاٹھی بنیے، آپ کے لیے وہی جنت ہیں. تو یہ حدیث جیسے ہی اولاد کی نعمت ملتی ہے، خاتون سمجھتے اللہ نے مجھے ماں بنا دیا، پیروں تلے جنت آ گئی، میں جنت بنا دی گئی. اور باپ سمجھتا ہے جیسا کہ 1900 نمبر کی حدیث ہے ترمذی کی، جس میں کہا گیا الوالد اوسط من ابواب الجنہ، جنت کے جو دروازے 8، ان تمام تر دروازوں میں سے مرکزی دروازہ یعنی مڈل جو دروازہ ہے وہ والد ہے. تو اب والد اولاد ملتے ہی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں میں جنت بنا دیا گیا. آپ بتائیے
کیا اسکول میں نام لکھوا لینے سے سرٹی مل جاتی ہے؟ یا ایسے ہی آرمی کیمپ جس طرح سے ہر ملک میں ہوتے ہیں، کسی کو فوجی بننا ہے اور آرمی بننا ہے، ابھی اس کا نام وہاں پر لکھ لیا گیا، تو کیا وہ نام لکھنے سے یا لکھوانے سے آرمی بن جائے گا؟ ہم مدرسوں سے پڑھے اور ایسے ہی بہت سی شہادات لیے، لیکن جب ہم مدرسے میں گئے اور ہمارا نام مدرسوں کے دفتر میں تحریر کر دیا گیا، تو اسی وقت کیا ہم کو عالم کی، فاضل کی، یا ایسے ہی مفتی کی اور دوسری ڈگریاں دے دی گئی؟ یا کچھ تقاضے تھے، کچھ حقوق تھے، کچھ واجبات تھے جو ادا کرنے تھے؟ ہم اور آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے اولاد کی نعمت جو ہمیں ابھی ملی ہے یہ ایک آزمائش کے طور پہ، ہم کیا صحیح والدین بن پا رہے ہیں؟ جن والدین کو اللہ نے مکمل جنت قرار دیا، کیا اس رتبے اور اس درجے پر ہم ابھی فائز ہوں گے، فائق ہوں گے؟ اسی لیے قرآن کریم نے ایک جملہ استعمال کیا اولاد کے بارے میں، 2 جگہ پر ہے یہ، 28 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ انفال کا، اور ایسے ہی 15 نمبر کی آیت کا ٹکڑا سورہ تغابن کا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ جب اولاد کی نعمت ملتی ہے، امتحان وہاں سے شروع ہوتا ہے، آزمائش وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب اس امتحان میں، اس آزمائش میں ہم کامیاب ہوئے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ صرف اولاد کا دیا جانا ہی ماں یا باپ کو جنت نہیں بنا دیتا، بلکہ اولاد کی نعمت بہت بڑی ہے، تو جتنی بڑی یہ نعمت ہے اس کے حقوق ہیں، اگر آپ حقوق ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ نے ایک آزمائش کے طور پر آپ کا اولاد دی ہے۔ یہ امتحان ہے، اور امتحان میں کوئی بھی آ سکتا ہے، جو عالم ہے، قابل ہے، لائق ہے، وہ بھی امتحان میں بیٹھتا ہے، اور ایسے ہی جو کچھ پڑھ کے نہیں آتا اور ایسے ہی جاہل ہوتا ہے وہ بھی امتحان میں بیٹھتا ہے۔ محض امتحان میں بیٹھنے کی وجہ سے اس کو وہ درجہ نصیب نہیں ہوتا جس کا امتحان ہے، بلکہ امتحان کے بعد جو درجات آتے ہیں کامیابی کے، اس کامیابی کی ایک فہرست ہوتی ہے، اس فہرست میں اگر نام آ گیا امتحان دینے والے کا، تب وہ اس درجے پر فائز ہوتا ہے۔ مثلا ابھی حفاظ کا امتحان ہو، حافظ قرآن کا، اب اس میں ایک ایسا انسان بھی آ گیا جس نے پورا قرآن حفظ نہیں کیا، لیکن امتحان دینے والوں کی فہرست میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ ابھی پورا مکمل حافظ شمار نہیں ہوگا، اس کا امتحان لے لیا جائے گا۔ امتحان لینے والا جب اسے حافظ قرار دے دے گا کہ ہاں یہ مکمل قرآن کا حافظ ہے، تب وہ حافظ شمار کیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد آزمائش ہے، امتحان ہے۔ آؤ والدین، اللہ کے اس امتحان میں بیٹھو، اور جو اولاد کے حقوق ہیں اچھی طریقے سے، جیسے اللہ کو مطلوب ہیں ویسے ادا کرو، اور جب اللہ تمہیں کامیابی کی ضمانت سے ہمکنار کر دے اور یہ کہہ دے کہ ہاں آپ اولاد کے امتحان میں پاس ہو گئے، تب آپ یہ بنیں گے، ماں ہے تو وہ ماں بھی جنت، اور باپ ہے تو وہ باپ بھی جنت کا دروازہ۔ محض اولاد کے دیے جانے سے والدین اگر یہ خام خیال میں رہتے ہیں کہ ہم اب جنت دے دیے گئے، نہیں۔ اور اولاد کے والدین کے تعلق سے کیا حقوق ہیں یہ تو بعد میں، لیکن پہلے جو والدین ہیں وہ سوچیں، اللہ کے یہاں وہ مسئول ہیں، وہ سوال کیے جائیں گے کہ ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی تھی، اس نعمت کے حقوق ادا کیے یا ادا نہیں کیے۔ اس لیے ہم جب نعمت دیے جائیں تو نعمت کی ذمہ داری بھی سمجھیں، اور ایک حدیث یہاں پر کوڈ کر دینا بالکل مناسب ہوگا، جو کہ 33563357 نمبر کی ہے، جامع ترمذی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مکی زندگی کے اندر ہے، قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، جیسا کہ سورہ تکاثر کی آخری آیت
8 نمبر کی لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ ہر نعمت کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ حضرت زبیر ہیں، رسول اللہ کے ساتھ زیادہ تر رہتے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم کون ہیں؟ ہم زیادہ تر غزوہ جہاد میں رہتے ہیں، میدان کارساز میں ہماری زندگی گزرتی ہیں، یہاں تک کہ سیوفنا علی عاتقنا، ہماری تلوار ہمارے کندھے سے اترتی بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس نعمت کے طور پہ کیا ہے؟ ما عندنا الا الاسودان، صرف 2 نعمت ہے، کھجور ہے، پانی کے چند قطرے ہیں، تو کیا ہم اس کے بارے میں بھی پوچھے جائیں گے؟ سوچئے، صحابی ہیں زبیر ابن عوام، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مجاہد ہیں، میدان جہاد میں اسلام کو بلند کرتے ہیں، گھر میں وقت کم دیتے ہیں، ہم جہاد میں ہی رہتے ہیں، اور ہمارے پاس نعمت کے طور پر صرف کھجور اور پانی ہے، کیا اللہ اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما ذالک سیکون، سوال اس کے بارے میں بھی ہوگا۔ جو اللہ کا دین بلند کرتا رہا ہو، میدان جہاد میں ہی رہا ہو، اور اس کو نعمت بھی دنیاوی کیا دی گئی؟ صرف پانی اور کھجور کی نعمت ہے۔ جب ایسی پاکیزہ مقدس ہستیوں سے اللہ کے یہاں سوال ہونا ہے تو اللہ کے بندو، آج جو بھی سامان تعیش ہے، زندگی گزارنے کے، عیش و عشرت کے، آسائش کے، زیبائش کے سامان، کیا ہم پوچھے نہیں جائیں گے؟ اور انہی تمام تر دنیاوی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اولاد بھی ہے، اللہ ضرور اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تربیت، اب سوال ہر کسی کا یہی ہے کہ ایک انسان اس طریقے سے تربیت کرے جو اللہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود اور مطلوب ہے۔ ہم اپنی اولاد کو دیندار کیسے بنائیں، فرما بردار کیسے بنائیں، یا ایسے ہی ان کے ذریعے ہم جنتی کیسے بنیں؟ تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آغاز دیکھیے، ہم دنیا میں دنیا کے سارے کام وقت سے پہلے کرتے ہیں، اور اس کو ہم عقل مندی کہتے ہیں یا دانش مندی کہتے ہیں۔ ابھی جیسے ایک بچہ ہے، وہ جنین کی شکل میں ہے، باہر نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں ہی ہے، لیکن کپڑے کا اور دوسرے لوازمات کا انتظام باہر آنے سے پہلے ہی کر دیا جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے بھی اولاد کے سلسلے میں جو تربیت کا پہلا نقطہ ہے یا پہلا درجہ ہے، وہ اولاد کی آمد سے قبل ہی رکھا ہے، بہت پہلے ہے، اور جو پہلا ہے، اساس ہے، فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، وہاں پر ہم اور آپ کوئی توجہ نہیں دیتے، وہاں ہم بہت غلطی کرتے ہیں۔ اور وہ اسٹیپ کیا ہے؟ وہ اسٹیپ ہے جن سے یہ اولاد آتی ہے، ماں، نیک ماں کا انتخاب، نیک ماں کا سلیکشن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ نے ہر کسی کو یہ تاکید کی، 5090 نمبر کی صحیح بخاری کی، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ کسی بھی خاتون سے شادی 4 خوبی کی وجہ سے زیادہ تر ہوتی ہے، مال کی وجہ سے، حسب و نسب میں بلندی کی وجہ سے، یا پھر خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھی خوبی دینداری کی وجہ سے۔ فاظفر بذات الدین، شادی کے لیے خاتون کا انتخاب، بیوی کا انتخاب دین کے میزان پر کرو، دین کے ترازو پر کرو، دین کو ترجیح دو، کیونکہ یہ 3 خوبیاں، حسب و نسب والی، مال والی اور خوبصورتی والی، مٹ جائے گی یا پھر تبدیل ہو جائے گی، لیکن دین بڑھتا جائے گا، ختم نہیں ہوگا۔ ہم جب پہلا اساسی اور بنیادی تربیت کا حصہ ہے، وہاں پر دین کو ترجیح دیتے ہی نہیں، یا پھر دین کو دیکھتے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ذات مقدم، ہاں ہماری ذات کا ہونا چاہیے، یا پھر سرمایہ دار، مالدار، اور ایسے ہی حسن و جمال،
آج دیکھیے حسن و جمال کی وجہ سے کتنی شادیاں ہوتی ہیں اور کتنی شادیاں نہیں ہوتی. خوبصورتی چاہیے، یہ خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی ہے. دین کو کوئی نہیں دیکھتا. اب ایک چلن چلا ہے، کیا؟ تعلیم، ایجوکیشن، گریجویشن. لیکن وہ بھی کون سا؟ وہ بھی دنیا کا. کتنا پڑھے ہیں بھائی؟ 12 پاس ہے یا پھر بی اے ہے، ایم اے ہیں؟ ہم دنیا ہی دیکھتے ہیں. کوئی یہ دیکھتا ہے سورہ فاتحہ آتی ہے، سورہ فلق، سورہ ناس بھی یاد ہے، قرآن کریم صحیح سے پڑھا جاتا ہے، نمازوں کی پابندی ہے، والدین کے ساتھ اخلاق میں یا فرما برداری میں کیسی ہیں؟ ہمارے یہاں دین کا نام و نشان ہی نہیں ہے. دین کے علم کو فضول سمجھا جاتا ہے. دین کو جو چھٹی انگلی ہوتی ہے نا، نہ وہ کسی کام کی ہوتی ہے نہ حسین ہوتی ہے. انسان جس کو اللہ کی طرف سے وہ دی جاتی ہے، خلقت ہے اللہ کی، اپنے لیے باعث عیب سمجھتا ہے اسے. ویسے ہی ہم نے دین کو سمجھ لیا ہے. ہمارے یہاں دین کی نعوذ باللہ یہی حیثیت ہے، ہم دین دیکھتے ہی نہیں ہیں. اسی وجہ سے وہ رشتے جو دنیاوی خوبیوں پر پنپتے ہیں یا طے ہوتے ہیں، وہ آگے چل کر کے صرف دنیا میں ہی کامیابی یا مہارت حاصل کرتے ہیں. دین کے نام پر جو رشتے نہیں طے ہوتے ہیں وہ دیندار نہیں بنتے. اور دیکھیے یہ اولاد جنتی ہوتی ہے، ان کے ذریعے والدین جنت پاتے ہیں. لیکن کس خوبی کی وجہ سے؟ دین کی خوبی کی وجہ سے. مثال چاہیے آپ کو؟ بہت واضح مثال ہے 3341 سنن نسائی کی. مثالوں سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اسی لیے یہ مثال سمجھ لیجئے. اور اپنے لیے یا ایسے ہی اپنی اولاد کے لیے جب بھی رشتہ کرنا ہو دین کو مقدم کیجئے. اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت جنت نما بنانا چاہتے ہیں، کامیابی سے ہم کنار کروانا چاہتے ہیں. ام سلیم ہیں، یہ بھی ایک خاتون ہے. ان پر مدینے کی اس ہستی کا رشتے نکاح آیا جو اپنے آپ میں بے مثال تھی. حسین تھے، خوبصورت تھے ابو طلحہ، ساتھ ساتھ مدینے کے چنندہ سرمایہ دار مالداروں میں سے ایک تھے. جب پیغام نکاح آیا تو اس طرح کی خواتین آج کہاں ہیں؟ اسی لیے انہوں نے جو کارنامے کیے وہ اللہ کی طرف سے ریکارڈ کر دیے گئے. جب پیغام نکاح آیا تو خاتون نے کہا، ام سلیم نے، یا ابا طلحہ ان مثلک لا یرد، آپ جیسا کبھی بھی ٹھکرایا نہیں جائے گا. جس پر بھی آپ پیغام نکاح بھیجیں گے وہ خاتون چاہے گی کہ شوہر ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو ریجیکٹ کرتی ہوں ایک خوبی کے بدلے جو آپ میں نہیں ہے. کیا؟ آپ مسلم نہیں ہیں. وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، میرے لیے حلال نہیں کہ اسلام کے بغیر میں شادی کر لوں. آپ اسلام لے آئیے. فَإِن تُسْلِمْ، اور ایسے ہی بھیک کے طور پہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اسلام لے آئیے. فَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي، جو آپ مجھے مہر دے رہے ہیں. مہر میں اس زمانے میں دیا جاتا تھا جس کے پاس ہوتا. ابو طلحہ تو سرمایہ داروں میں سے ایک تھے، کئی باغ دے سکتے تھے ام سلیم کو بطور مہر. وہ سب باغ یا آپ کا مال مجھے نہیں چاہیے، آپ اسلام لے آئیے، آپ کا اسلام لانا میرا مہر ہوگا، میں اپنا مہر آپ کا اسلام بناؤں گی. ابو طلحہ اسلام لے آئے، شادی بھی ہو گئی. حضرت انس کس کے فرزند ہے؟ ام سلیم کے. اگرچہ ابو طلحہ سے نہیں ہے وہ، لیکن ماں جب دیندار ہوتی ہے اور جب ماں قرآن اور حدیث کی تابعدار ہوتی ہے، وہ بھلے سے گھر کے چھوٹے سے حصے میں رہتی ہے، لیکن ایسے اسلام کے مجاہد اور اسلام کے سپوت اور غازی بنا کے جاتی ہے جن کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی انسان کو دنیا میں امام بنانے، قائد بنانے، لیڈر بنانے، سلطان حاکم بنانے کے لیے. ماؤں نے چہار دیواری میں رہ کر کے دنیا کو ایسے نامور اور بڑے اشخاص اور افراد فراہم کیے جن کو ماں کے علاوہ کوئی تراش نہ سکتا تھا، ماؤں کے علاوہ انہیں کوئی نہیں بنا سکتا تھا. لیکن یہ کون سی مائیں ہیں
جو سپوت بناتی ہیں، جو غازی بناتی ہیں، جو دنیا کے نامور اشخاص بناتی ہیں، جن ماؤں میں وہ قابلیت ہوتی ہے، جن ماؤں میں وہ صلاحیت ہوتی ہے۔ تو دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث اٹھا لیجئے 1301 نمبر کی، 1301 نمبر کی، ابو طلحہ سے 9 لڑکے ہوئے جو ام سلیم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابو طلحہ جب شوہر بنے ام سلیم کے، اس کے بعد اللہ نے 9 لڑکے دیے۔ کتنے؟ 9۔ حضرت انس تو دوسرے سے تھے، ام سلیم ہی کے سپوت یا ام سلیم ہی کے وہ لڑکے ہیں۔ ان کی فضیلت سے ہم بالکل واقف ہیں، اور وہ بھی اتنے بڑے کیوں ہوئے؟ جب چھوٹے سے تھے، کچھ بھی سمجھ نہیں تھی، چلنے ہی کے قابل ہوئے تھے، بولنے ہی کے قابل ہوئے تھے، انگلی پکڑ کر کے ام سلیم رسول اللہ کے پاس لے آئی۔ یہ چھوٹا بچہ آپ کا چھوٹا خادم ہے، اللہ کے نبی اسے خادم کی حیثیت سے قبول کر لیجئے۔ پھر جو ہوا ہوا، آپ اٹھائیے 2015 نمبر کی حدیث جامع ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم کیا کہتے ہیں؟ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال تک مجھے رسول اللہ کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ 2000 سے زائد جنہوں نے روایات رسول اللہ سے سنی اور بیان کی، ان میں سے ایک نام حضرت انس کا بھی۔ حضرت انس کی فضیلت ہے، لیکن ان ساری فضیلتوں کا محور و مرکز ان کی والدہ ہے۔ والدہ نہ ہوتی، والدہ کی ایسی تربیت نہ ہوتی، حضرت انس نہ خادم رسول بنتے اور نہ ہی صحابی جلیل بنتے۔ اس کے پیچھے والدہ ہی کا کردار ہے، یہ تربیت ہے۔ اور جب وہ 9 لڑکے، دیکھیے ہر گھر میں کبھی ایک یا ایک سے زیادہ بہت کم ہوتا ہے۔ اللہ جس گھرانے میں اسلام کے ایسے غازی سپوت یا ایسے قرآن اور حدیث کے ترجمان پیدا کر دے، لیکن جب ماں نیک ہو اور شادی کی بنیاد صرف اور صرف اسلام ہو، اللہ کی رضا ہو، تو کیوں ایسے گھرانے میں ایسے بیٹے نہ جنم لے؟ کیوں ایسے گھرانے میں اللہ کے ایسے فرما بردار نہ پیدا ہوں؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں فَرَأَيْتُ لَهُمَا 9 اولاد، میں نے ان دونوں کی شادی کا رزلٹ دیکھا۔ اللہ نے ابو طلحہ کو ام سلیم سے 9 لڑکے دیے، کلہم قد قرأ القرآن، سب کے سب حافظ قرآن، عالم قرآن، ترجمان قرآن تھے، سب کے سب اسلام کے داعی تھے، اسلام کے مبلغ تھے۔ اور 35 نمبر کی ایک حدیث ہے جو احکام الجنائز کتاب ہے، اس کے اندر جس میں کہا گیا ایک بچہ جس کا نام عبداللہ ابن ابی طلحہ تھا، فما کان احد فی الصحابۃ شابا افضل من، ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے دنیا میں جو نوجوان ہوئے، مدینے کی سرزمین پر ایسا پاکیزہ کردار والا نوجوان، بے مثال اسلام کا سپوت دیکھا نہیں گیا۔ عبداللہ ابن ابی طلحہ نامور تھے۔ اور جب شروع میں ہم نے یہ بات کہی کہ آغاز تربیت کا شادی سے پہلے ہے، نیک بیوی کا انتخاب، تو یہ مثال سن لیجئے، یہ بہت کام آئے گی۔ ہم نے یہ واقعہ شاید سنا ہو، ابن عساکر بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب ہے تاریخ دمشق، اور 70 نمبر کی یہ جلد ہے۔ یہ اتنی بڑی کتاب لکھی گئی تاریخ پہ جس کی 70 سے زائد جلدیں ہیں، اور 252 نمبر کا ایک صفحہ ہے۔ حضرت عمر کی عادت تھی زمانے خلافت عمر میں، وہ رات نمازیں پڑھتے اور اس کے بعد گردش کرتے، یعنی جائزہ لیتے باہر نکل کر کے، جو ایک خلیفہ یا ایک امام کا ہونا چاہیے۔ مشکات المصابیح جو تخریج شدہ کتاب ہے، 1196 نمبر کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ بات ان کی بطور مثال بیان ہوئی کہ حضرت عمر رات میں کم سوتے تھے۔ اذا کان فی اللیل یصلی، جب رات ہوتی تو وہ نمازیں ہی پڑھتے تھے، اور وَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، جب رات آخری ہو جاتی کہ اب صبح ہونے ہی والی یا آخری پہر ہے، أَيْقَظَ أَهْلَهُ، بچوں کو یا گھر والوں کو اٹھاتے اور ان کے اوپر ایک آیت تلاوت کرتے قرآن کریم کی 132 نمبر کی، 132 نمبر کی، جو اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، رسول سے اللہ کہہ رہا ہے نماز صرف آپ کو ہی نہیں پڑھنی ہے، گھر والوں کو بھی نماز پڑھانی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے آیت پڑھنے کے بعد جسم کو جو تسکین دینی تھی بستر سے وہ دے دی، جسم کو جو راحت پہنچانی تھی نیند سے وہ پہنچا دی، اب اپنی روح کو آرام پہنچاؤ، اب اپنی روح کو تسکین دو، اٹھو
نماز پڑھو. تو یہ ایک حدیث جو دلالت کرتی ہے کہ حضرت عمر رات میں کم سوتے تھے. گردش کے لیے نکلے، یہ واقعہ ہم نے سنا ہوا ہے اور اسے بیان بھی کیا بہت سے علماء نے. ایک ماں نے اپنی بیٹی سے یہی کہا کہ دودھ میں کچھ پانی وغیرہ ملا دو، جبکہ حضرت عمر نے ظلم سے منع کیا تھا. کسی بھی طرح کا ظلم ہو اس سے حضرت عمر منع کرتے تھے. اب وہ بیٹی نیک تھی، دیندار تھی، وہ کہتی ہیں کہ نہیں، وَقَدْ نَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، میں ظلم نہیں کر سکتی، خلط ملط نہیں کر سکتی، دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. کیوں؟ امیر المومنین نے منع کیا ہے. آگے وہ بیٹی یا بچی جواب دیتی ہے، ان کان لا یدری عمر فإلہ عمر یدری. یہ تاریخی جملہ ہے. ان کان لا یدری عمر فإلہ عمر یدری. میرا دودھ میں پانی ملانا اگرچہ حضرت عمر کو پتہ نہ چلے گا، لیکن عمر کا جو الہ ہے، عمر کا جو رب ہے، اسے ضرور اس کا علم ہے. ہم دیکھیے کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن بھول جاتے اللہ کے بندو. الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. اور آپ آج کل سی سی ٹی وی کیمرہ ہے نا، کہیں کسی جگہ ہے، کسی پیلس پہ ہیں تو انسان بالکل محتاط رہتا ہے. اندازہ کیجئے، مثال کے طور پر اگر اسپائی گن ہے، جو جاسوسی گن ہوتی ہے، وہ اس کے نشانے پر کوئی ہو اور اس کو پتا بھی ہو کہ ہاں میں اسپائی گن کے نشانے پر ہوں، تو کیا وہ کوئی غلطی کرے گا اور اس کو یہ کہہ دیا جائے گا تھوڑی سی غلطی آپ کی جان لے گی اور آپ کو اسی گن کے ذریعے مار دیا جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں اپنے بارے میں کیا کہا؟ 14 نمبر کی آیت ہے سورہ فجر کی، ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد. اللہ آپ کی طاق میں ہے، ہر آنکھ سے آپ چھپ سکتے ہیں، اللہ سے کبھی نہیں چھپ سکتے، کیونکہ وہ ذات ہے. چاہے سورہ مومن کی آیت نمبر 19 لے لیجئے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھیں جو خیانت کرتی ہے، دل جو کچھ راز پوشیدہ رکھتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اور وہ کیوں نہ جانے؟ 14 نمبر کی آیت سورہ ملک کی، الا یعلم من خلق، کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہ جانے؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان کا کوئی سا بھی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا. ہم کیوں بھول جاتے ہیں گناہ کرتے ہوئے کہ اللہ ہماری طاق میں ہے. ان ربک لبالمرصاد. تو وہ بیٹی کا جملہ حضرت عمر کے کانوں سے ٹکرایا، جس نے یہ کہا تھا ان کان لا یدری عمر فإلہ عمر یدری. اگرچہ عمر اسے نہیں دیکھ رہے، اسے نہیں جانیں گے، لیکن عمر کا رب تو دیکھتا ہے، عمر کا رب تو جانتا ہے. ان کے ایک بیٹے تھے، کون؟ عاصم، حضرت عمر کے. یہ انتخاب ہے، یہ تربیت کا آغاز ہے. بڑے بڑے اشخاص اپنے لیے ایسے ہی ہیرے چنتے ہیں. یہ نہیں مالدار ہو، سرمایہ دار ہو، حسن و جمال میں بے مثال ہو، نہیں، دین کی خوبی. جیسے ہی اس بچی کا یہ جملہ کانوں سے ٹکرایا، حضرت عمر ہیرو کو پہچانتے تھے، دین کے بے مثال سپوتوں کو پہچانتے تھے. کس میں کیا خوبی ہے، حضرت عمر سے بڑھ کے کون پہچانے گا؟ پہچان گئے کہ یہ خاتون، یہ بچی عام سی بچی نہیں ہے، اسی لیے عمر کے گھرانے میں ایسی ہی بچیوں کی ضرورت ہے. بیٹے کو بلایا، کہا زوج، آپ اس بیٹی سے، اس بچی سے شادی کریں گے. اپنے بیٹے کا نکاح اس بچی سے کرایا، اور اس کے بعد ان سے جو بچی ہوئی، یعنی حضرت عاصم کی جو بیٹی تھی، جن کا نام تھا ام عاصم. نسلیں ایسے ہی آگے چلتی ہیں. ام عاصم کا نکاح مدینے میں کس گھرانے میں ہوا؟ عبدالعزیز کے لڑکے عمر جن کا نام تھا، ان سے ان کا نکاح ہوا. عبدالعزیز سے ان کا نکاح ہوا ام عاصم کا. یہ مدینے کے ایک بادشاہ مروان، جو خلافت میں، حکومت میں، قیادت میں، سیادت میں آگے تھے. ان کے 4 لڑکے یا اس سے زیادہ تھے، جس میں مشہور ہیں سلیمان یا ایسے ہی عبدالعزیز. تو عبدالعزیز نے حضرت عاصم کی بیٹی یعنی حضرت عمر کی پوتی ام عاصم سے نکاح کیا.
اب ماں کی تربیت، جس نے جملہ کہا تھا نا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے ہیں، عمر کا رب دیکھ رہا ہے، انہی کی پیٹ سے یہ بچی پیدا ہوئی تھی ام عاصم۔ اب ام عاصم سے کون پیدا ہو رہا ہے؟ عبدالعزیز کے فرزند، جن کا نام ہے اپنے ہی نانا پر، حضرت عمر کے نام پر، عمر ابن عبدالعزیز۔ تو جب ماں نیک ہوتی ہے تو ماں کی بیٹی بھی کتنی نیک ہوتی ہے۔ یہ ام عاصم سے جو لڑکے پیدا ہوئے ہیں عمر ابن عبدالعزیز، ان کو سارے علماء وقت کے جتنے محدثین تھے بالاتفاق اس حدیث کا سب سے پہلا مستحق حقدار مانتے تھے۔ 4291 نمبر کی ابو داؤد کی ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس کل 100 سنۃ یجدد لہا الدین۔ ہر 100 سال کے بعد ایک صدی گزرتی ہے تو اللہ ایک مجدد دین پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، یہ چلے گا تا قیامت۔ حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو اس حدیث کا سب سے پہلا حقدار عمر ابن عبدالعزیز کو مانا گیا۔ کیوں؟ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال 101 ہجری میں ہوا۔ 101 ہجری میں 2 سال پوری دنیا کی یا زیادہ تر حصوں کی خلافت کی۔ کتنی؟ 2 سال عمر ابن عبدالعزیز نے۔ یہ کن کے فرزند ہیں؟ یہ ام عاصم کے فرزند ہیں۔ دیکھیے، اور 2 سال میں ایسا عدل کیا، اتنا انصاف کیا، اور ان کی حکومت کیسی رہی۔ آپ دوسری جو کتابیں حلیت الاولیاء اور دوسری، اس میں یہ بات پائیں گے، چرواہے پریشان تھے کہ ہم اپنا ریوڑ جنگلوں میں ایسے ہی لے کے جاتے ہیں اور کوئی بھیڑیا درندہ ہماری بکری کو چھوتا بھی نہیں ہے۔ پھر یعنی عمر ابن عبدالعزیز کے 2 سالہ خلافت میں کوئی بھیڑیا کسی بکری کو لقمہ اجل نہیں بناتا تھا۔ ایک گھاٹ سے، ایک جگہ سے، دونوں ہی درندہ بھی اور بکری بھی پانی پیتے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے۔ اچانک ایک شخص دیکھتا ہے کہ بھیڑیے نے بکری کو لقمہ اجل بنا لیا، پھر وہ پتہ کرتا ہے تو اس کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ جو وقت کے حاکم تھے، خلیفہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی جب انسان نیک ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، تو جانوروں کے اندر بھی فرما برداری آتی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز، ان کی ساری نیکی، ان کی ساری عدالت، سارا تقوی، زہد، اس کی وجہ نیک ماں ہے۔ نیک ماں کا انتخاب یہ بچے کی تربیت کا پہلا اسٹیپ ہے۔ اگر ہم ماں نیک لے کے آئیں گے، دیندار لے کر کے آئیں گے، اس کی گود میں پلنے والا بچہ وہ بھی دیندار ہوگا۔ دیکھیے 3364 نمبر کی ایک حدیث ہے، حضرت اسماعیل کا قصہ ہم نے بار بار سنا نا، کہ انہوں نے والد صاحب نے پوچھا ماذا ترا، مجھے ذبح کرنا ہے چھری سے۔ بچے کو کہا چھری سے ذبح کرنا ہے، ماذا ترا، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کیا یہ فرما بردار بیٹے ایسے ہی فرما بردار ہو گئے تھے؟ باپ نے کہا میں چھری سے ذبح کرنے والا ہوں، اور بیٹے نے کہا میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ 3364 نمبر کی حدیث صحیح بخاری کی آپ کو سمجھائے گی اور بتلائے گی اس کے پیچھے ماں کا کردار تھا۔ حضرت ابراہیم تو ایسی جگہ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے جب دودھ پیتے بچے تھے، حضرت اسماعیل والدہ کے پاس، حضرت ہاجرہ کے پاس۔ ماں نے اپنے بچے کو اس قابل بنایا کہ جب باپ یہ پوچھے کہ میں تجھے اللہ کے حکم پر ذبح کرنے والا ہوں، تو بیٹا رب کا ایسا فرما بردار ہو کہ بے دریغ کہہ دے ابا جان جو اللہ نے کہا ہے۔ اماں جان نے بھی یہی سکھایا ہے کہ رب کے حکم کو ہمیشہ مانا جائے، رب کے حکم کی ہمیشہ فرما برداری کی جائے۔ تو بہت سی مثالیں آپ کو ملے گی کہ جب مائیں نیک ہوتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہے، تو ان کے گودوں میں پلنے والے جیالے ہوتے ہیں، سپوت ہوتے ہیں، غازی ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ جو بھی ہوئے
نبی ہوئے رسول ہوئے ان کی پہچان کلام مجید نے ایک ہی بیان کی ہے. چاہے 171 نمبر کی سورہ مائدہ کی آیت سورہ نساء کی آیت لیجئے، سورہ مائدہ کے اندر 17 یا ایسے ہی 72 73 تین جگہوں پر کہا گیا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. اگر مریم زاہدہ عابدہ قانتہ یا ایسے ہی اللہ سے بے انتہا ڈرنے والی نہ ہوتی، بطور معجزہ ان کی گود میں حضرت عیسیٰ جیسے اللہ کی طرف سے عنایت نہیں کیے جاتے. تو جو عیسیٰ ہوئے وہ ان کی والدہ کا کرشمہ تھا، وہ ان کی والدہ کی عبادت، ان کی والدہ کی دینداری کا نتیجہ تھا. اس لیے تربیت اگر ہم اپنے بچوں کی نیک کرنا چاہتے ہیں، دینداری والی کرنا چاہتے ہیں، ان کو جنتی بنانا چاہتے ہیں یا جنتی بنائے رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر تربیت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. رشتہ نکاح میں ہم کو دین کو ترجیح دینی چاہیے، چاہے لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے. دین کے نام پر جو بھی رشتے طے ہوتے ہیں آگے چل کر کے وہ دین کو ہی اپنا مشن بناتے ہیں. آج جو بھی والدین ہیں جب ان کی سوچ دینداری کی نہیں ہے، وہ خود دیندار نہیں ہیں، تو ان کے بچے کیسے دیندار ہوں گے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خود دیندار بنیں، قرآن اور حدیث کے فرما بردار بنیں اور اپنے بچوں کو دیندار بنائیں. ہم یہ بھی سوچتے ہیں یہ بنا لے یہ بنا لے یہ بنا لے. دیکھیے آپ اپنے بچوں کو جو بنانا ہے وہ بنائیے، یعنی ہر اچھی خوبی کا لائق بنائیے، لیکن سب سے پہلے انسان بنائیے، مسلم بنائیے، مومن بنائیے. اس کے بعد آپ کو جو بنانا ہے وہ بنائیے. اگر آپ انسان نہیں بنائیں گے اپنے بچوں کو، یا مسلم نہیں بنائیں گے، دیندار نہیں بنائیں گے، تو آج جتنے بھی اولڈ ایج ہوم ہیں جہاں پر والدین کو اس عمر میں چھوڑ دیا جاتا ہے جس عمر میں سب سے زیادہ انہیں ان کے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کون اولڈ ایج ہوم کو آباد کر رہے ہیں؟ یہ کن کے ذریعے آباد ہیں؟ کہ آپ نے کبھی سنا کسی حافظ کسی عالم نے جا کر کے اولڈ ایج ہوم میں اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہو یا والدین کو وہاں رکھ دیا ہو؟ یہ وہی ہیں جن کو آج ہم اپنا رول ماڈل بنائے ہوئے ہیں کہ ہم انجینئر بنائیں اپنے بچوں کو، ہم بڑا تاجر بنائیں اپنے بچوں کو، ہم یہ بنائیں ہم وہ بنائیں. اگر آپ اپنے بچوں کو دنیا کے بڑے سے بڑے مقام کا حامل بنائیں گے لیکن انسان اور دیندار نہیں بنائیں گے، تو پھر آپ کے بڑھاپے میں جب آپ کو سب سے زیادہ آپ کے بچے کی ضرورت ہوگی، یہ بچہ آپ کا نہیں ہوگا. آپ دین سے ہی اپنے بچوں کو اپنا مقام اور اپنے حقوق کی ادائیگی کا سبق اور درس دے سکتے ہیں. بات بہت زیادہ تھی کیونکہ یہ موضوع ہی اتنا طویل ہے، ابھی کچھ بھی گفتگو اس موضوع کے تعلق سے نہیں ہو سکے. انشاءاللہ آئندہ بھی یہی موضوع اس طرح کی محفل اور اس طرح کی نشست کی زینت بنایا جائے گا. رب العالمین سے دعا ہے جو بھی باتیں ہم نے تربیت اولاد کے متعلق یہاں پر سماعت کی ہے، اللہ ہمیں سننے سمجھنے عمل کرنے حسب استطاعت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہماری اولاد